اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 166 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 167 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلِيَعْلَمَ اور لے تاکہ یعلم وہ جان لے الذین وہ لوگ جو کہ نافقو منافق ہوئے۔ وقیل اور قیل کہا گیا لہم کے لیے ہم ان کے لیے یعنی انہیں تعالو آؤ قاتلو لڑو فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا اللہ کے راہ میں اللہ کی راہ میں او ادفعو او یا ادفعو دفاع کرو قالو وہ بولے وہ کہنے لگے لو نعلم لو اگر نعلم ہم جانتے ہم علم رکھتے قتالاً لڑنے کا جنگ کا لاتبعناکم لضرور اتباع کرتے نہ ہم تمہاری ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ ہم للکفر ہم وہ کے لیے کفر کے لیے وہ کفر سے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان میں سے للایمان کے لیے ایمان کی نسبت بنسبت ایمان کے وہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون وہ کہتے ہیں بے افواہہم بے سے افواہ منہم اپنے منہ سے ما لیس ما جو نہیں لیس نہیں فی قلوبہم فی میں قلوب دل ہم ان کے دلوں میں جو ان کے دلوں میں نہیں، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بما یکتمون بے سے ما جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ جان لے وہ جو کہ منافق ہوئے ان لوگوں کو جان لے اللہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو او ادفعوا ادفعوا یا دفاع کرو لڑو یا پھر دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان وہ کفر کے بہت زیادہ قریب تھے اس دن ایمان کی نسبت۔ یقولون بے افواہہم ما لیس فی قلوبہم وہ اپنے منہ سے جو بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، جو ان کے دل میں تھا وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے تھے یا منہ سے کہہ رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ واللہ اور اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بما یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم الذین وہ لوگ جو قالوا انہوں نے کہا لاخوانہم کے لیے اخوان اخن کی جمع ہے بھائی اخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدوا اور قعدوا وہ بیٹھے رہے لو اطاعونا لو اگر اطاعت کرتے مانتے نہ ہماری مانتے ہماری اطاعت کرتے ما قتلوا ما نہیں قتلوا وہ مارے جاتے وہ مارے نہ جاتے۔ قل فدرؤ قل آپ کہہ دیجئے فدرؤ تم ہٹا دو ان انفسکم ان سے انفس نفسکم اپنی جانوں سے الموت موت کو ان کنتم صادقین ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا وہ لوگ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور وہ بیٹھے رہے لو اطاعونا ما قتلوا اگر وہ ہماری مانتے تو وہ قتل نہ ہوتے۔ قل فدرؤ
ان انفسکم، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے آپ سے، اپنی جانوں سے ہٹا دیجئے الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانیں قربان کر دی، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ ذکر چل رہا تھا غزوہ احد کا۔ غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس جیسی ہی مثل، اس کے جیسی ہی یا اس سے دگنی ہی مصیبت تکلیف تم ان لوگوں کو پہنچا چکے ہو، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارا اپنا کیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جان لے اور جان لے منافقین کو کہ منافق کون تھے اور ایمان والے کون ہیں، جانچ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احد کے میدان میں شکست والا جو ایک قائم ہو گیا تھا، میدان کھڑا ہو گیا تھا، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ دیکھیے کہ جو لوگ اب جہاد سے، منافقین کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو راہ میں ہی لوٹ گئے، ایک مسلمان نے انہیں سمجھایا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا کم از کم ان حملہ اوروں کو تو ہٹاؤ، حملہ آور جو ہیں ان کو ہٹاؤ، لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ ہم تو فنون جنگ سے بے خبر ہیں، اگر جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ بھی مدافعت میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے۔ یہ ذکر چل رہا ہے یہ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ منافقین کا حال جان رہے ہیں کہ منافقین کھل جائیں، وہاں سے کھل کے سامنے آ جائیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم آؤ جہاد کرو، جہاد نہیں کر سکتے ہو تو مدافعت ہی کرو، مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے، جس سے مسلمانوں کی گنتی زیادہ معلوم ہوتی، یا دعائیں کرتے رہتے یا تیاریاں ہی کرتے۔ ان کے جواب کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم سچ مچ دشمنوں سے لڑو گے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ لڑائی ہونے کی ہی نہیں۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ 1000 آدمی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی جانب بڑھے۔ آدھے راستے میں ہی عبداللہ بن ابی بن سلول بگڑ گیا اور کہنے لگا اوروں کی مان لی اور مدینے سے نکل کھڑے ہوئے، اور میری نہ مانی۔ اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس فائدے کو نظر انداز رکھ کر اپنی جانیں دیں۔ لوگوں کی جانیں کیوں کھو رہے ہو؟ جس قدر نفاق اور شک و شبہ والے لوگ تھے اس کی آواز پر لگ گئے۔ وہ جو شک و شبہ والے لوگ تھے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پیچھے لگ گئے، اور تہائی لشکر لے کر یہ پلید واپس لوٹ گیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 300 لوگوں کی جماعت یہ اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا تھا، ان کو ورگلا کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بنو سلمہ کے بھائی ہر چند انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، اپنے نبی کو، اپنی قوم کو رسوا نہ کرو، انہیں دشمنوں کے سامنے چھوڑ کر پیٹھ نہ پھیرو، لیکن انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لڑائی ہونے ہی کی نہیں ہے۔ جب یہ بیچارے عاجز آ گئے تو فرمانے لگے جاؤ تمہیں اللہ غارت کرے، اللہ کے دشمنوں تمہاری کوئی حاجت نہیں، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جناب باری ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت ہی نزدیک تھے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے احوال مختلف ہیں، کبھی وہ کفر سے قریب چلا جاتا ہے، کبھی ایمان کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، جیسے ان کا یہی کہنا کہ اگر ہم جنگ جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، حالانکہ انہیں یقیناً معلوم تھا کہ مشرکین دور دراز سے چڑھائی کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی ٹھان کر آئے ہیں۔ وہ بڑے جلے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے سردار بدر والے دن میدان میں رہ گئے تھے۔
ان کے اشراف قتل کر دیے گئے تھے، اب وہ ان ضعیف مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں اور یقیناً جنگ عظیم برپا ہونے والی ہے۔ پس جناب باری فرماتا ہے ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کا مجھے بخوبی علم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ ہمارا مشورہ مانتے، یہیں بیٹھے رہتے اور جنگ میں شرکت نہ کرتے تو ہرگز نہ مارے جاتے۔ اس کے جواب میں جناب باری جل وعلا کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ بیٹھ رہنے اور میدان جنگ میں نہ نکلنے سے انسان قتل و موت سے بچ جاتا ہے تو چاہیے کہ تم مرو ہی نہیں، اس لیے کہ تم تو گھروں میں بیٹھے ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ایک روز تم بھی چل بسو گے، چاہے تم مضبوط برجوں میں پناہ گزیں ہو جاؤ۔ بس ہم تو تمہیں تب سچا مانیں گے کہ تم موت کو اپنی جانوں سے ٹال دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ والی وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو ہمارے اندر، ہمارے سینوں میں نور بن کے اتارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے قرآن مجید کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے، ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔